یہ کون سی بڑی بات ہے؟ 1992 میں یہ بنا تھا، ویسے ضیاء الحق نے نہیں بنایا تھا. اگر آپ ایک قانون کی مخالفت کریں یا قانون کے بارے میں نظر ثانی کریں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جرم کے حق میں. اگر ایک قتل کا قانون ہو اور وہ قانون میں ایسے اس میں شک ہو جس میں ناانصافی ہوتی ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ قتل کے حق میں. گورنر صاحب نہیں، لیٹ می فنش اسپیکنگ. اگر کوئی قتل کا قانون ہے اور اس قتل کے قانون میں ایسے شک ہیں جس کے اثرات نہیں ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے اگر آپ اس پہ ڈیبیٹ کریں کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ قتل کے حق میں. یہ کون سی بات ہے؟ میں کہہ رہی ہوں آپ کو 1992 میں متفقہ طور پہ قرارداد نیشنل اسمبلی سے پاس ہوئی تھی. بہرحال آپ نے ضرور آج کی خبریں بھی پڑھی ہوں گی. میں چاہوں گی آپ سے یہ جاننا، بیکاز یہ جو پوری بات چھڑی، آج کی سرخیاں بھی کہ گورنر پنجاب آسیہ کو چھڑوا کر جو ہے وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہو چکے ہیں، اسلام سے خارج ہو گئے. علماء اکرام کا یہ فتویٰ آپ کے خلاف آج جاری ہوا ہے. یہ کون سے علماء ہیں؟ میں نے علماء دیکھا ہے، سارے جعلی نام ہے، پتہ نہیں کون سے علماء ہیں. اب میں کل آپ کو ایک فتویٰ لے کے میں ایک فتویٰ لے آؤں آپ کے لیے، آپ کو بھی میں اسلام سے باہر نکال دوں. آپ کہیں تو میں 10 علماء لے آؤں گا، آپ کے خلاف بھی فتویٰ پیش کر دوں گا. آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ اگر ایسے 10-15 ان کو اٹھا کے ان سے فتویٰ دلانا ہو تو ہم تو کسی بھی فتوے تو ذوالفقار علی بھٹو شہید پہ بھی انہوں نے کیے، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید پہ بھی کیے. انہوں نے قائد اعظم کو کافر اعظم بھی بلایا. اب مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، جب یہ سوسائڈ بومبر جاتے ہیں اور جا کے یہ داتا دربار میں جا کے بم پھاڑتے ہیں، جا کے لوگوں کو قتل کرتے ہیں، ان کے خلاف کوئی فتوے نہیں پاس ہوتے. ان کے خلاف کوئی نہیں کہتا کہ یہ کوئی فتویٰ پاس کرے. ان کے خلاف بھی فتوے ہیں. یہ فتوے صرف ہمارے لیے رکھے ہیں. ان کے خلاف بھی فتوے ہیں. آپ کیسے کہہ رہے ہیں فتوے نہیں؟ بالکل ان کے خلاف فتوے ہیں. اس کے اندر یہ بھی لکھا ہے آئین کے مطابق منافق اور مرتد پاکستان کے کسی اعلیٰ عہدے پر فائز نہیں ہو سکتا. دیکھیں میں آپ سے ایک بات کروں، یہاں گامدی صاحب ہیں جو بڑے عالم دین ہیں، ان کے میں نے گفتگو سنی ہے پرسوں چوتھ. انہوں نے بڑے واضح طور پہ اس قانون کی مخالفت کی ہے اور انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں اس کے حق میں ہوں توہین رسول کے. انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے صرف اس قانون کے بارے میں بات کی ہے. اور یہاں کنفیوز کرنا ان دونوں چیزوں کو، یہ اصل میں بڑے افسوس کی بات ہے. اور یہ میں بار بار واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں صرف ایک قانون کے بارے میں اگر میری اپنی رائے ہے اور میری اپنی رائے ہو سکتی ہے جس طرح آپ کی بھی رائے ہے اور ہزار لوگوں کی رائے ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. گورنر صاحب یہ جو متفقہ فتویٰ جاری کیا ہے نا، یہ جاری کیا ہے، اس کی تصدیق کی ہے مولانا غلام حسین قادری نے، انجینئر مولانا سلیم اللہ خان نے، مفتی نعیم اختر قادری صاحب نے، علامہ مفتی آصف رضا قادری صاحب نے، علامہ قاری مظفر حسین کھرل صاحب نے. میں نے بھی پڑھا ہوا ہے. یہ سارے جعلی ہیں. پتہ نہیں کیا ہیں، میں نے تو کبھی ان کا نام ہی نہیں سنا. کل آپ کہیں تو میں آپ کو 10 فتوے لے آتا ہوں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے اس اقدام سے مذہبی منافرت میں اضافہ ہوا ہے کسی بھی طور سے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے جو رسپانس ملا ہے نا، جی میں تو اس بات پہ میں حیران ہوں کہ کتنے لوگوں نے اس بات کی حمایت کی ہے کہ یہ ایک رحم دل بات ہے اور انسانی بات ہے. اور مجھے ساری دنیا سے کیا پاکستان سے ہر طرف سے اگر میں یہ کہوں کہ اگر شاید ایک بندہ بھی نہیں مجھے ایسا ملا ہے جس نے مجھے کہا ہے کہ آپ نے غلط قدم اٹھایا. مجھے سارے ہر طرف سے، اور آپ کے میڈیا کی طرف سے، آپ کے جو پڑھے لکھے ہیں، سول سوسائٹی، آپ کے وکیلوں کی طرف سے، ہر طرف سے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ بڑا اچھا آپ نے قدم اٹھایا ہے اور اس قدم کو انہوں نے اپریشیٹ کیا. اچھا یہ میں نے آپ سے اس لیے صرف اور صرف اگر آپ نے ان لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، یہ تو بسنت کے خلاف بھی فتوے دیتے ہیں اور پتہ نہیں کس چیز کے بارے میں فتوے دیتے ہیں. اگر آپ نے اس پہ چلنا ہے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگلے سینچری میں چلنا ہے کہ نہیں پہنچنا، یا ہم نے فتووں پہ چلنا ہے. اچھا میں آپ سے یہ اس لیے پوچھ رہی تھی بیکاز حکومت پنجاب نے ایک ریسٹرکٹڈ نوٹیفیکیشن دی جس کے اوپر ان کا آرڈر تھا کہ دس شوڈ ناٹ بی سرکولیٹڈ. یہ انہوں نے ڈسپیچ کی کہ اپیرنٹلی جس طرح میں نے ابھی شروع میں بھی کہا تھریٹننگ لیٹرز بھیجے جا رہے تھے مساجد کو، اور انہوں نے کہا کہ ہائی پروفائل سیکیورٹی ہمیں چاہیے ہوگی ساری مسجدوں کے اوپر. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور یہ 15 کو ہوا، 15 نومبر کو. اس کے بعد آپ کے وزٹ کے بعد 22 نومبر کو حکومت پنجاب نے ایک اور کانفیڈینشل نوٹیفیکیشن لیٹر لکھا آئی جی پولیس کو، آر پی او گجرانوالہ کو اور ڈویژنل کمشنر کو، جس کے اندر
انہوں نے مینشن کیا اگین دس از ناٹ ٹو بی سرکولیٹڈ. اس کے اندر انہوں نے کہا کہ گورنر پنجاب سلمان تاثیر کی جو ڈسٹرکٹ جیل شیخوپورہ میں وزٹ تھی اس کی وجہ سے یہ علاقے جو ہیں گجرانوالہ, منڈی بہاولدین, پھالیا, فیصل آباد, شیخوپورہ, وزیر آباد, گجرات, ادھر سب مساجد جو ہیں یہ سیکیورٹی رسک بنی ہوئی ہیں آپ کے وزٹ کی وجہ سے. اچھا, یہ بڑا کانفیڈینشیل میمو ہے جو آپ بیٹھ کے یہاں پڑھ کے سنا رہی ہیں. بس اب مل گیا نا سر, بس مل گیا. یہ کانفیڈینشیل ان کی طرف سے کانفیڈینشیل ہی تھا سر, رپورٹر لے آتے ہیں نا, ہمارا تو کام ہی ہے. ہاں مجھے پتا ہے یہ کیا کانفیڈینشیل میموز ہیں. ضرور آپ کو بھی پہنچ گیا ہوگا. نہیں مجھے نہیں پہنچا. لیٹ می فنش. یہ وہی کانفیڈینشیل میمو ہے کہ میں نے سازش کی تھی چیف جسٹس کو قتل کرنے والی, اور وہ بھی وہاں کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں چیف منسٹر کے, اس نے بھی فون کر کے سر یہ میرے ہاتھ میں ہے نا, I didn't make this up. تو اس طرح کے جو کانفیڈینشیل میموز ہیں اگر کانفیڈینشیل ہے تو پھر اس کو کانفیڈینشیل ہی رکھیں. حکومت پنجاب کا سٹیمپ کانفیڈینشیل ہی رکھیں. اگر حکومت پنجاب کا سٹیمپ ہے, نوٹیفیکیشن میرے ہاتھ میں ہے. میں کہہ رہا ہوں کانفیڈینشیل نہیں ہے نا, یہ جاری کیا گیا ہے with the intention that it should not be confidential. اچھا یہ 22 کو جاری ہوا اور آپ کے ہاتھ میں اگر آپ ٹی وی پہ اس کو سنا رہی ہیں اور کہہ رہی ہے کانفیڈینشیل میمو ہے. This is the popular shopping district where the governor was shot dead in broad daylight. The enemy was within. Police say the killer was one of those supposed to protect him, an elite commando from his own security team. Well, police are now gathering evidence here at the scene in the heart of the capital. It's just a short time since the attack took place. The governor of Punjab province was at a cafe nearby. As he made his way back towards his car, he came under fire. He was shot repeatedly at close range. This allegedly is the killer shortly afterwards. He's been named as Mumtaz Qadri. One official says he bragged to police about killing a blasphemer. Salman Taseer was in the firing line since calling for the release of a Christian woman, Asia Bibi, sentenced to death for insulting the Prophet Muhammad. He condemned his country's controversial blasphemy laws. Pakistan's powerful Islamists took to the streets. The governor was threatened but vowed to fight on, even if he was the last man standing. When he spoke to the BBC in November, he told us why. A lot of people said to me that, you're making a mistake. Don't do it. And I said no. If I don't stand up, then other people who think like me won't be able to stand up either. It's the most high-profile assassination here since the killing of the former Prime Minister Benazir Bhutto in 2007. Now, once again, there is chaos and loss, and all this at a time of political crisis. The government is hanging by a thread. Pakistan's ruling party has been robbed of a stalwart, and the country has been robbed of an outspoken liberal. Human rights workers say a rare voice of courage is gone. وزٹ تھی, اس کی وجہ سے یہ علاقے جو ہیں گجرانوالہ, منڈی بہاولدین, پھالیا, فیصل آباد, شیخوپورہ, وزیر آباد, گجرات, ادھر سب مساجد جو ہیں یہ سیکیورٹی رسک بنی ہوئی ہیں آپ کے وزٹ کی وجہ سے. اچھا, یہ بڑا کانفیڈینشیل میمو ہے جو آپ بیٹھ کے یہاں پڑھ کے سنا رہی ہیں. بس اب مل گیا نا سر, بس مل گیا. یہ کانفیڈینشیل ان کی طرف سے کانفیڈینشیل ہی تھا سر, رپورٹر لے آتے ہیں نا, ہمارا تو کام ہی ہے. ہاں مجھے پتا ہے یہ کیا کانفیڈینشیل میموز ہیں. ضرور آپ کو بھی پہنچ گیا ہوگا. نہیں مجھے نہیں پہنچا. لیٹ می فنش. یہ وہی کانفیڈینشیل میمو ہے کہ میں نے سازش کی تھی چیف جسٹس کو قتل کرنے والی, اور وہ بھی وہاں کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں چیف منسٹر کے, اس نے بھی فون کر کے سر یہ میرے ہاتھ میں ہے نا, I didn't make this up. تو اس طرح کے جو کانفیڈینشیل میموز ہیں اگر کانفیڈینشیل ہے تو پھر اس کو کانفیڈینشیل ہی رکھیں. حکومت پنجاب کا کانفیڈینشیل ہی رکھیں. اگر حکومت پنجاب کا سٹیمپ ہے, نوٹیفیکیشن میرے ہاتھ میں ہے. میں کہہ رہا ہوں کانفیڈینشیل نہیں ہے نا, یہ جاری کیا گیا ہے with the intention that it should not be confidential. اچھا, یہ 22 کو جاری ہوا اور آپ کے ہاتھ میں اگر آپ ٹی وی پہ اس کو سنا رہی ہیں اور کہہ رہی ہے کانفیڈینشیل میمو ہے. This is the popular shopping district where the governor was shot dead in broad. کہ میں صرف ایک قانون کے بارے میں اگر میری اپنی رائے ہے, اور میری اپنی رائے ہو سکتی ہے,
جس طرح آپ کی بھی رائے ہے اور ہزار لوگوں کی گورنر رائے ہے. صاحب، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. گورنر صاحب، یہ جو متفقہ فتویٰ جاری کیا ہے نا، یہ جاری کیا ہے، اس کی تصدیق کی ہے مولانا غلام حسین قادری نے، انجینئر مولانا سلیم اللہ خان نے، مفتی نعیم اختر قادری صاحب نے، علامہ مفتی آصف رضا قادری صاحب نے، علامہ قاری مظفر حسین کھرل صاحب نے. میں نے بھی پڑھا ہوا ہے. یہ سارے علامہ یہ سارے جعلی ہیں. پتہ نہیں کیا ہیں، میں نے تو کبھی ان کا نام ہی نہیں سنا. کل آپ کہیں تو میں آپ کو 10 فتوے لے آتا ہوں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے اس اقدام سے مذہبی منافرت میں اضافہ ہوا ہے کسی بھی طور سے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے جو رسپانس ملا ہے نا، جی میں تو اس بات پہ میں حیران ہوں کہ کتنے لوگوں نے اس بات کی حمایت کی ہے کہ یہ ایک رحم دل بات ہے اور انسانی بات ہے. اور مجھے ساری دنیا سے کیا، پاکستان سے، ہر طرف سے، اگر میں یہ کہوں کہ اگر شاید ایک بندہ بھی نہیں مجھے ایسا ملا ہے جس نے مجھے کہا ہے کہ آپ نے غلط قدم اٹھایا ہے. مجھے سارے ہر طرف سے، اور کے خلاف بھی فتویٰ پیش کر دوں گا. آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ اگر ایسے 10-15 ان کو اٹھا کے ان سے فتویٰ دلانا ہو تو ہم تو کسی بھی فتوے تو ذوالفقار علی بھٹو شہید پہ بھی انہوں نے کیے، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید پہ بھی کیے. انہوں نے قائد اعظم کو کافر اعظم بھی بلایا. اور مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، جب یہ سوسائڈ بومبر جاتے ہیں اور جا کے یہ داتا دربار میں جا کے بم پھاڑتے ہیں، جا کے لوگوں کو قتل کرتے ہیں، ان کے خلاف کوئی فتوے نہیں پاس ہوتے. ان کے خلاف کوئی نہیں کہتا کہ یہ کوئی فتویٰ پاس کرے. ان کے خلاف بھی فتوے ہیں. یہ فتوے صرف ہمارے لیے رکھے ہیں. ان کے خلاف بھی فتوے ہیں. آپ کیسے کہہ رہے ہیں فتوے نہیں؟ بالکل ان کے خلاف فتوے ہیں. اس کے اندر یہ بھی لکھا ہے آئین کے مطابق منافق اور مرتد پاکستان کے کسی اعلیٰ عہدے پر فائز نہیں ہو سکتا. دیکھیں میں آپ سے ایک بات کروں، یہاں گامدی صاحب ہیں جو بڑے عالم دین ہیں، ان کے میں نے گفتگو سنی ہے پرسوں چوتھ. انہوں نے بڑے واضح طور پہ اس قانون کی مخالفت کی ہے، اور انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں اس کے حق میں ہوں توہین رسول کے. انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے صرف اس قانون کے بارے میں بات کی ہے. اور یہاں کنفیوز کرنا ان دونوں چیزوں کو، یہ اصل میں بڑے افسوس کی بات ہے. اور یہ میں بار بار واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ 1992 میں یہ بنا تھا، ویسے ضیاء الحق نے نہیں بنایا تھا. اگر آپ ایک قانون کی مخالفت کریں یا قانون کے بارے میں نظر ثانی کریں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جرم کے حق میں. اگر ایک قتل کا قانون ہو اور وہ قانون میں ایسے اس میں شک ہو جس میں ناانصافی ہوتی ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ قتل کے حق میں. گورنر صاحب نہیں، لیٹ می فنش اسپیکنگ. اگر کوئی قتل کا قانون ہے اور اس قتل کے قانون میں ایسے شک ہیں جس کے اثرات نہیں ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے اگر آپ اس پہ ڈیبیٹ کریں کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ قتل کے حق میں. یہ کون سی بات ہے؟ میں کہہ رہی ہوں آپ کو 1992 میں متفقہ طور پہ قرارداد نیشنل اسمبلی سے پاس ہوئی تھی. بہرحال آپ نے ضرور آج کی خبریں بھی پڑھی ہوں گی. میں چاہوں گی آپ سے یہ جاننا، بیکاز یہ جو پوری بات چھڑی، آج کی سرخیاں بھی کہ گورنر پنجاب آسیہ کو چھڑوا کر جو ہے وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہو چکے ہیں، اسلام سے خارج ہو گئے. علماء اکرام کا یہ فتویٰ آپ کے خلاف آج جاری ہوا ہے. یہ کون سے علماء ہیں؟ میں نے علماء دیکھا ہے، سارے جعلی نام ہے، پتہ نہیں کون سے علماء ہیں. اب میں کل آپ کو ایک فتویٰ لے کے میں ایک فتویٰ لے آؤں آپ کے لیے، آپ کو بھی میں اسلام سے باہر نکال دوں. آپ کہیں تو میں 10 علماء لے آؤں گا. آپ کے میڈیا کی طرف سے، آپ کے جو پڑھے لکھے ہیں، سول سوسائٹی، آپ کے وکیلوں کی طرف سے، ہر طرف سے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ بڑا اچھا آپ نے قدم اٹھایا ہے، اور اس قدم کو انہوں نے اپریشیٹ کیا. اچھا یہ میں نے آپ سے اس لیے صرف اور صرف اگر آپ نے ان لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، یہ تو بسنت کے خلاف بھی فتوے دیتے ہیں اور پتہ نہیں کس چیز کے بارے میں فتوے دیتے ہیں. اگر آپ نے اس پہ چلنا ہے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگلے سینچری میں چلنا ہے کہ نہیں پہنچنا، یا ہم نے فتووں پہ چلنا ہے. اچھا میں آپ سے یہ اس لیے پوچھ رہی تھی بیکاز حکومت پنجاب نے ایک ریسٹرکٹیڈ نوٹیفیکیشن دی جس کے اوپر ان کا آرڈر تھا کہ دس شوڈ ناٹ بی سرکولیٹڈ. یہ انہوں نے ڈسپیچ کی کہ اپیرنٹلی، جس طرح میں نے ابھی شروع میں بھی کہا، تھریٹننگ لیٹرز بھیجے جا رہے تھے مساجد کو، اور انہوں نے کہا کہ ہائی پروفائل سیکیورٹی ہمیں چاہیے ہوگی ساری مسجدوں کے اوپر. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور یہ 15 کو ہوا، 15 نومبر کو. اس کے بعد آپ کے وزٹ کے بعد 22 نومبر کو حکومت پنجاب نے ایک اور کانفیڈینشل نوٹیفیکیشن لیٹر لکھا آئی جی پولیس کو، آر پی او گجرانوالہ کو اور ڈویژنل کمشنر کو، جس کے اندر انہوں نے منشن کیا اگین دس از ناٹ ٹو بی سرکولیٹڈ. اس کے اندر انہوں نے کہا کہ گورنر پنجاب سلمان تاثیر کی جو ڈسٹرکٹ جیل شیخوپورہ میں